کہ رانا صاحب کا یہ جو ہے یہ حقیقت میں اس وقت پوری پاکستان کی سیاست کا خلاصہ ہے۔ یہ جو ہے آج بھی اگر یہ پاکستان بچ سکتا ہے تو نہ اس کو اسٹیبلشمنٹ بچا سکتی ہے، نہ اس کو کوئی سیاستدان بچا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی پیر اور کوئی امیر بچا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دعا۔ پاکستان ایک بہت عظیم طاقتور ملک ہے۔ پاکستان 25 کروڑ عوام کا سمندر ہے۔ میں نے کبھی بھی اس ملک میں ایک جنون ایک حقیقی الیکشن نہیں دیکھا۔ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایک قلم کی نوک سے جو نقشہ بنایا جاتا ہے الیکشن سے پہلے کہ یہ صوبہ کس کا ہوگا، اس صوبے میں کس پارٹی کی حکمرانی ہوگی، اسی نقشے کے مطابق پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم نے الیکشن کا وقار بحال نہیں کیا، لوگ جمہوریت پر بہیو اور جمہوریت پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اس نے مختصر تقریر کی اور ایک شعر اس نے اس جلسے میں سنایا تھا۔ آج میں معاوضادہ نصر اللہ خان صاحب کے وہ الفاظ بلکہ وہ شعر آپ کے نظر کرتا ہوں۔ اس نے فرمایا تھا کہ ابار کر مٹائے جا، بگاڑ کر بنائے جا، کہ میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا۔ میں طالب علم تھا اس وقت، اس شعر کا صحیح مطلب تو نہیں سمجھ سکا، لیکن آج کے لمحے میں سمجھتا ہوں کہ میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا۔ علی فرقان صاحب نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنی بات نہیں کی ہے، جو کچھ لوگوں نے کہا ہے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک فقرے میں ہمارے بہت ہی محترم بھائی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ جو ہے کا لفظ کہا ہے تو 5 بار اس کو بھی اسی طرح ریکارڈ کیا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ رانا صاحب کا یہ جو ہے یہ حقیقت میں اس وقت پوری پاکستان کی سیاست کا خلاصہ ہے۔ یہ جو ہے لہٰذا یہ جو ہے اس پر آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر الفاظ میں بات کروں۔ میں نے اپنے بڑے بھائی سردار مہتاب صاحب کو بھی سنا، اپنے سابق وزیر اعظم عباسی صاحب کو بھی سنا، خواجہ صاحب کی تقریر سے میں محروم ہوا۔ میں نے تجویز دی کہ میرا ٹائم لے کر آپ دوبارہ تقریر فرمائیں، اور آپ لوگوں نے بہت لطف اٹھایا ہوگا معلومات میں اضافے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا خلاصہ ہے الیکشن کے حوالے سے، اس سے کو بھی میں بہت سپورٹ کرتا ہوں کہ جو عام الیکشن ہے جس کو جنرل الیکشن کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ عام الیکشن نہیں ہوتا، وہ مخصوص ہے۔ اور گزشتہ 76 سالوں سے اس ملک میں جو ایک تکونی سیاست کہے یا طاقت کا محور کہے، انہی کا غلبہ رہا ہے۔ پارٹیاں بدلتی ہے، جھنڈے بدلتے ہیں، نعرے بدلتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہی ایک ہی کردار ہے جو ایک تسلسل ہے۔ وہ 8 مئی سے 8 فروری تک کا نہیں ہے۔ 76 سال ہمارے ایسے ہی گزری ہیں، سانحات ہیں، واقعات ہے، اور بالکل یہ ایک کامن چیز ہے کہ کسی سانحے اور کسی واقعے سے ہم کبھی سبق بھی حاصل نہیں کرتے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو کسی جرنیل نے نہیں بنایا، ایک جمہوری پسند آدمی نے بنایا ہے، جو اصول کی بنیاد پر کھڑے تھے، جو نظریات کی بنیاد پر کھڑے تھے، اور ایک جمہوری جدوجہد میں یہ ملک ہمیں ملا ہے۔ لہٰذا پاکستان اس لیے ٹوٹ گیا کہ ہم نے محمد علی جناح کہ اس اصول کو، اس دیانتداری کو، اس امانت داری کو، اس جمہوریت پسندی کو، اس قانون پسندی کو چھوڑا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ اور آج بھی اگر یہ پاکستان بچ سکتا ہے تو نہ اس کو اسٹیبلشمنٹ بچا سکتی ہے، نہ اس کو کوئی سیاستدان بچا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی پیر اور کوئی امیر بچا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دعا، اس لیے کہ دعا بھی اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس کے پش پر عمل ہو۔ لہٰذا آج بھی اگر یہ ملک بچ سکتا ہے تو پاکستان کا آئین ہے، جو ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پر
اس ملک کے تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے اور غیر مسلم اور مسلم سب نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو مہتاب صاحب نے کہا کہ کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آج کہوں گا کہ سب سے پہلے میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن سب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے پارٹیوں میں، اپنے مجالس میں اپنے غلطیوں کا اعتراف کرے۔ اسی کا نام توبہ ہے، اور اس توبے کی بنیاد پر اللہ نے وعدہ کیا ہے ان چیزوں کا جو ہمیں مطلوب اور ضرورت ہے: بروقت بارشیں، مین پاور میں اضافہ، معاشی استحکام، اریگیشن اور زراعت کی بہتری۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں یہی فرمایا کہ فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر آپ توبہ کر جاتے ہیں صدق کے ساتھ تو بارشیں بھی آپ کو ملے گی، مین پاور میں اضافہ ہوگا، معاشی پاور میں اضافہ ہوگا، اریگیشن بھی بہتر ہوگا اور زراعت بھی بہتر ہوگی۔ آج ہمیں ان چیزوں کی بہتری کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب کچھ تب ممکن ہے کہ فرد سے لے کر ایک سیاسی لیڈر تک اور ایک عام فوجی سے لے کر آرمی چیف تک سب اپنے اپنے غلطیوں کا اعتراف کرے، اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے قوم کے لیے سوچتا ہے۔ بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو بڑے گاڑی یا بڑے گھر میں رہتا ہے یا بڑے کرسی پر بڑا جمع ہے۔ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو قوم کے خاطر سوچتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان ایک بہت عظیم طاقتور ملک ہے۔ پاکستان 25 کروڑ عوام کا سمندر ہے۔ ہمارے چاروں طرف کل ہم نے دیکھا کس طرح ہمارے پڑوس افغانستان میں روس اور نیٹو افواج نے شکست کھائی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق پاکستان جو بنگلہ دیش بنا ہے، پہلی بار وہاں لوگوں نے یوم قائد اعظم منایا، قائد اعظم کی پیدائش پر۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری چاروں طرف بہتری آ رہی ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم وقت میں ہمیں ایٹمی پاور سے نوازا ہے، ورنہ باقی دنیا نے ایٹمی پاور بننے کے لیے کتنی صدیاں جدوجہد کی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک زبردست پاورفل نظریہ ہے، توحید کا نظریہ، کہ جس میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی بندگی، اللہ سے ڈر کے علاوہ اور کسی کا خوف شامل نہیں ہے۔ اتنے ساری چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر ہم مایوس ہیں تو ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل 8 فروری ہے، اور 8 فروری کا مطلب یہی ہے کہ 1 سال الیکشن کا مکمل ہو گیا۔ تو گزشتہ الیکشن پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں نے کبھی بھی اس ملک میں ایک جنون، ایک حقیقی الیکشن نہیں دیکھا۔ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایک قلم کی نوک سے جو نقشہ بنایا جاتا ہے الیکشن سے پہلے کہ یہ صوبہ کس کا ہوگا، اس صوبے میں کس پارٹی کی حکمرانی ہوگی، اسی نقشے کے مطابق پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK کو تقسیم کیا گیا ہے۔ میں بڑے ادب سے پوچھوں گا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ PTI کا ایک طوفان تھا خیبر پختونخوا میں یا پاکستان میں، تو وہ طوفان ڈیر اسماعیل خان کے بادر تک تھا، وہ بلوچستان میں داخل نہیں ہوا۔ اگر کراچی میں ایک طوفان تھا تو وہ طوفان پھر لسبیلا سے اس طرف بلوچستان میں داخل نہیں ہوا، نوری آباد سے اس طرف پہ سندھ میں داخل نہیں ہوا، کیوں؟ حتیٰ کہ صادق آباد سے آگے سندھ میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ چیزیں ہیں۔ الیکشن ایک ایکسرسائز ہے فار نتھنگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم نے الیکشن کا وقار بحال نہیں کیا، لوگ جمہوریت پر بیہیو اور جمہوریت پر اعتماد نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب ہمارا امتحان ہے۔ یہاں بہت زیادہ تجربہ کار ہمارے پیارے بھائی موجود ہیں۔ اختلافات اپنی جگہ پر، اور اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، لیکن تمام تر اختلافات کے باوجود آج بھی ہمارے ساتھ ایک موقع ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، خواہ وہ حکومت میں ہیں
یا وہ اپوزیشن میں ہے، مل کر ایک ایسے الیکشن کے انعقاد پر اتفاق کر لے جو شفاف ہو، جس کے نتائج پر سب اعتماد کریں۔ میں خواجہ صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں، میں اپنے عباسی صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اب بھی ہمارے ساتھ کچھ وقت ہے کہ ہم سب آپس میں بیٹھ کر ماضی کی تجربات سے سبق لے کر ایک روشن پاکستان کے خاطر آپس میں بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جاتے وقت میں یہ ضرور آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جنوبی افریقہ میں 30 سال لڑائیاں ہوئیں، لیکن بالآخر وہاں منسل منڈیلا نے وہی راستہ اختیار کیا۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس بیٹے کا نام بھی اتحاد کے خاطر، نیشنل کنسنسس کے خاطر نیلسن ڈی کلارک رکھا۔ ڈی کلارک اس کا دشمن تھا اور نیلسن اس کا اپنا نام تھا، لیکن وہ اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ ماضی کو بھول کر ایک نئے افریقہ کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہے۔ کیا یہی وسعت قلبی، وسعت ذہنی ہمارے اندر اختیار کرنے کا سلیقہ ہے؟ یہی پیغام دیتا ہے علامہ اقبال، یہی پیغام دیتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور میرے ضمیر پر بوجھ ہوگا کہ اگر جاتے جاتے میں علامہ اقبال کا یہ پیغام نہ سنا دوں۔ اس نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانا تو کیتی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، وائی نادانی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیوں ہو خود غارت گرے باطل بھی تو۔